کسی کو معلوم ہے کہ کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ کیا ایک ہی دن میں نازل ہوا، ایک ہی رات میں نازل ہوا، ایک ہی لمحے میں نازل ہوا؟ کسی کو کوئی معلومات ہے ایسی؟ ٹک ٹاک پر کسی نے دیکھا ہو، یوٹیوب پر دیکھا ہو، ٹویٹر پر دیکھا ہو، کسی کان والی باتیں کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی میرے سے بھی سنو یار، آج مزے کی باتیں سنو انشاءاللہ۔ کسی فیس بک کے ڈاکٹر نے، فیس بک کے کسی مفتی صاحب نے، کسی عالم صاحب نے، کسی پیر صاحب نے فیس بک کے یہ بتایا ہو کہ قرآن کب نازل ہوا، کس طرح نازل ہوا۔ کیونکہ سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس پر بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے پروفیسرز، مفتی، عالم، پیر، فقیر، حکیم، دانشور سب پائے جاتے ہیں۔ کرونا وائرس نکلا تو لوگوں نے کالا منجن بھی پیش کر دیا، سب نے اپنا اپنا منجن بیچا۔ کوئی ادرک لے کر آیا، تو کوئی لہسن لے کر آیا، تو کوئی پیاز لے کر آیا، تو کوئی کیا لایا، کوئی کیا لایا۔ پھر جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا تو سارے ڈاکٹر اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے، سارے ڈاکٹر خاموش ہو گئے۔ فیس بک کے ڈاکٹر سب کی آوازیں بند ہو گئی تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے سختی کا مظاہرہ کیا۔ اور آپ کو شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات نہ پتا ہو، WHO UNO کی جو انڈر کنٹرول آرگنائزیشن ہے، اس کی طرف سے بڑے سخت قسم کے احکامات ہیں۔ ہم جو فیس بک اور مختلف سائٹس پر اپنے واٹس ایپ وغیرہ پر گروپس میں آگے پیچھے جو حکمت اور ڈاکٹریاں دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بلاک بھی کیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے اور سخت ترین جرمانے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کرونا کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ کرونا کو ختم کرنے کے لیے کیوں حکمتیں پیش کر رہے ہیں؟ بہت کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، آمین۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ قرآن کریم فرقان حمید کتنی مرتبہ میں نازل ہوا، کتنے حصوں میں، کتنی آیتوں میں، کس طریقے سے۔ کل آیات، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کل آیات کتنی ہیں؟ 6600 کتنی ہیں؟ 66 6666 آیتیں ہیں۔ اور کتنے سالوں میں اس کا نزول تکمیل کو پہنچا؟ 23 سال میں۔ اور 23 سال میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بار بار ہمارے یہاں پر ایک ہی رات کے اندر 6 روزہ اور 3 روزہ اور 2 روزہ اور 1 روزہ ہی کرواتے ہیں نا قرآن کریم کو، اور جو اسپیڈ دکھاتے ہیں تو یہ پڑھنے والوں کو پتا ہوگا وہ کیا پڑھتے ہیں، سننے والوں کو کم از کم نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا آپ سن رہے ہیں، کیونکہ ہر لفظ کو پکڑنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم فرقان حمید جو ہے 23 سالوں میں نزول ہوا، 23 سالوں تک متواتر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی ایک آیت لے کر آ جاتے، کبھی دوسری آیت لے کر آ جاتے، کبھی 2 آیتیں ایک ساتھ لے آتے، کبھی 2 سورتیں ایک ساتھ لے آتے، کبھی 2 رکوع ایک ساتھ لے آتے، کبھی ایک ہی سورت کو 2 مرتبہ دوسری مرتبہ بھی لے کر آ جاتے۔ دراصل میں بار بار زیارت مصطفیٰ کا بہانہ بنا کر آتے، خواہش زیارت مصطفیٰ۔ علماء کہتے ہیں 25,000 مرتبہ کم و بیش 25,000 مرتبہ آئے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انبیاء و رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گنتی کے ساتھ۔ بعضوں کے پاس 1 مرتبہ ہی آئے، بعضوں کے پاس مختلف تعداد میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 25,000 مرتبہ آئے، کیونکہ زیارت مصطفیٰ کرنے کی بڑی طرف سائشتے ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ خیر، یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کیوں آخر قرآن کریم 1 مرتبہ ہی نازل نہیں کیا گیا؟ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر نہیں سنیں گے نا تو جو کہنے کا مقصد وہ ضائع ہو جائے گا۔ آج بہت خاص بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ آج بہت بڑا انعام، بہت بڑی لاٹری لگنے والی ہے سب کی، سننا اس بات کو توجہ کے ساتھ۔ ہاں، بہت بڑا انعام نکلنے والا ہے آج انشاءاللہ۔ کیوں آخر قرآن کریم فرقان حمید اتنی مرتبہ الگ الگ حصوں میں کیوں آتا رہا، ایک ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تراویح پڑھانے والے حفاظ جب پڑھاتے ہیں، مختلف تعداد دنوں کی رکھ لیتے ہیں،
1 دن 3 دن 7 دن 5 دن وغیرہ وغیرہ جو بھی تعداد اپنے حساب سے رکھتے ہیں، تو یہ جانتے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں آخر اتنی مرتبہ ہوا؟ تو اس کا جواب، مجھے پانی کی پیاس لگے گی تو میں کب پانی مانگوں گا؟ بتائیے۔ جب پیاس لگے گی۔ میں نے سوال پہلے جواب دیا ہے، لیکن آپ جب جاگتے رہیں گے تو میری باتوں کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اب سمجھنے کی کوشش کریں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے پیاس لگے گی تو پانی مانگوں گا نا، اور پانی جب پیوں گا جب مجھے پیاس لگے گی۔ مانگنا بھی چھوڑ دیں، میں پیوں گا کب؟ جب میری خواہش ہوگی، جب میری ضرورت ہوگی، جب مجھے پیاس لگے گی تب۔ ایسا ہی ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا؟ میں مسلسل پانی کا نل منہ میں لگا کر رکھوں گا، پیتا رہوں پیتا رہوں پیتا رہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ضرورت کے تحت، اس کا مطلب ہے قرآن کس طرح نازل ہوا؟ ضرورت کے تحت۔ وہ حالات تھے اور وہ واقعات تھے، تب نازل ہوتا تھا قرآن۔ قرآن کی مختلف آیات، یہ سیریل سے جو آج ہمارے پاس ہے، پارہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4، اس کو پاروں میں تقسیم کیا گیا، اس کو رکوع اس کے نزول ہوئے، اس کی آیات نزول ہوئی، تو مکمل قرآن ایک ساتھ نہیں نازل ہوا۔ جب جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی تب نازل ہوتی تھی وہ آیت مبارکہ۔ بات کو سمجھیے گا، جب یہ جس آیت کے نزول کی ضرورت تھی تب ہی نازل ہوتا تھا قرآن کی آیات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں مستند حدیثوں کا نام کیا ہے؟ کتنی تعداد ہے؟ ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مجموعہ ہے صحاح ستہ، ٹھیک ہے، صحیحین صحاح، یعنی وہ کتابیں جو مکمل سرٹیفائیڈ ہیں، تصدیق شدہ ہیں، صحیح ہیں، ایتھینٹک ہیں، یقینی ہیں، اور کسی قسم کا اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی بات اس میں ایسی نہیں جسے کہا جا سکے کہ یہ بات ہلکی سی بھی اس میں کمی بیشی کا خطرہ ہے۔ وہ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بات کسی کی طرف سے لاتے ہیں، جب کوئی پیغام کسی کی طرف سے آتا ہے، تو پیغام لانے والے، پیغام دینے والے کا جس کی طرف سے آ رہا ہے اور لانے والے کا، دونوں کا کم از کم دونوں کی یہ سند دیکھی جاتی ہے، اس بات کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ پیغام کس نے بھیجا اور لایا کون۔ پیغام کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، کس نے بھیجا، لایا کون، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ سمجھا سکوں، اور اللہ کرے کہ ہم سب سمجھ سکیں۔ اب یہ ہوا کہ جناب ہم کسی پیغام بھیجنے والے کے پیغام بھیجنے کو اور لانے والے کے لانے کو، دونوں چیزوں کو اس لیے پرکھتے ہیں کہ یہ جانچ کر لیں، یہ سمجھ لیں کہ جس نے کہا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے، وہ بے مقصد اور بیکار بات نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا، ایک بڑے نے کہا، ایک بزرگ نے کہا، ایک سرپرست نے کہا، ایک ٹیچر، ایک استاد نے کہا، یا کسی سمجھدار نے کہا یہ چیز لے جاؤ، یہ کام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہنے والے کی بات کو اہمیت دیں گے۔ جب وہ شخص، اس کی شخصیت کیا تھی، میں نے مختلف گنتی کرائی، وہ بڑا تھا، وہ استاد تھا، وہ والد تھا، وہ سرپرست تھا، وغیرہ وغیرہ، مختلف شخصیات اس کی گنتی کرا دی۔ یعنی اس کی بات کا وزن اس وقت ہوگا جب وہ، اس کی اپنی کوئی حیثیت ہوگی۔ اور ایک پاگل آدمی کہے یہ لے لے، یہ اٹھا لے، چلتا پھرتا آدمی کسی بھی چیز کو کہے، ہم بولیں گے پاگل ہے۔ ایک آدمی بولے یار یہ اسکوٹر لے جاؤ، بھائی کیوں لے جاؤ؟ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ نہ اس کی اسکوٹر ہے، نہ یہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس کا حق ہے دینا، نہ مجھے لینی چاہیے، مناسب نہیں ہے، یہ بات غلط کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی پانی کا گلاس دیتا ہے تو دینے والا جس حیثیت سے دے رہا ہے اس کی حیثیت سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لینے والا اپنی حیثیت بعد میں دیکھے گا،
مقصد بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ چیز کی پاور کیا ہے، چیز کی اتھارٹی کیا ہے، چیز کی کنڈیشن کیا ہے، ویلیو کیا ہے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف۔ اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مختصر بات ہو مگر کام کی بات ہو جائے، تھوڑا توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا۔ بہت خاص بات ہے، بہت ہی زیادہ خاص بات ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کے حکیموں دانشوروں کا ذکر بھی آپ کے سامنے کر دیا سمجھانے کے لیے کہ بات کسی طرح سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ کوئی لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں نہیں دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ کیوں نہیں دیکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال خاموش رہ کر عبادت کی، ریاضت کی، تقوی اور پرہیزگاری دیکھا، لوگوں نے اخلاق اور کردار دیکھا۔ پھر حضور نے فرمایا 40 سال کے بعد جب اللہ نے نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا، جب اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ انہیں پیغام دے دیجئے میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی صفحہ پر جلوہ فرما ہو کر فرمایا اے لوگوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی یہ بتایا یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، صرف یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو پھر ماننا کہ کون کہہ رہا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے۔ کون کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کہنے والا اس کے قابل بھی ہے کہ نہیں، اس کی بات ماننے جیسی ہے بھی کہ نہیں، وہ آدمی جو کہنے والا ہے وہ سچا بھی ہے کہ نہیں، وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، وہ مذاق تو نہیں کر رہا، وہ بیکار یا بے مقصد بات تو نہیں کر رہا، وہ اپنی عقل اپنے دماغ کے مطابق تو بات نہیں کر رہا۔ اگر یہ بات جو کر رہا ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے، جتنی بڑی بات ہوگی اتنی بڑی اس کی سند چاہیے ہوگی اور اتنا بڑا اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ حدیثوں کی 6 کتابوں کا نام سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، مشکات، ترمذی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ 5 اور یہ 6 کتابیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں سیاہ کہتے ہیں؟ کیوں مستند کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم جتنے بزرگ تھے، انہوں نے جب یہ کتابیں جمع کی، جب یہ حدیثیں جمع کی، تھوڑے سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بیٹا، ساری باتیں بعد میں ہو جائیں گی، تھوڑی سی کام کی بات سنو نا، یہ باتیں پھر میں دوبارہ نہیں سناؤں گا، کام کی بات سمجھ لو انشاءاللہ۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے جو فلاں شہر میں رہتا ہے، اسے حدیث پتہ ہے، وہ حدیث سناتا ہے، تو یہ بزرگ، یہ ائمہ کرام وہاں سفر کر کے جاتے، اس کی تصدیق اور تحقیق کرتے کہ یہ آدمی خود کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا سچا ہے، کتنا اچھا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، کیسا رزق کھاتا ہے، کیسا کاروبار ہے، اور کیا ذرائع آمدن ہے، کیا وسائل ہے، کیا خاندان ہے، کیا پیشہ ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا ٹوٹل معیار چیک کرنے کے بعد اب خود وضو کرتے، غسل کرتے، نماز پڑھتے، پھر فرماتے اب حدیث سناؤ۔ بات کو سمجھیے گا، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ بھائی کیوں نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ یہ بھی دیکھو کون کہہ رہا ہے، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، وہ روٹی کیسی کھاتا تھا، وہ کماتا کیسے تھا، وہ بولتا کیسے تھا، وہ سچ بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ اس کے تمام اس کی کہنے کی باتوں کو بعد میں ماننا، پہلے اس کے کردار اور شخصیت کو پرکھ لو، سمجھ لو، اس کے بعد اس کو ماننا۔ اور جب بات دین کی آئے تو پھر تو ان باتوں کی اتھارٹی کو، ان کی ویلیو کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب بالکل ایسے ہی ماں باپ یہ کہتے ہیں ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ویڈیو بنانے والے کارٹونوں کو، یہ اداکار ہیں سارے، یہ اداکار ہیں، فنکار ہیں، جو اس بات کو آگے شیئر کرے، یہ انداز بناتے ہیں نا، اور جو اس بات کو آگے شیئر نہ کرے وہ کافر ہی ہوگا، وہ بڑا کافر ہی ہوگا۔ یعنی کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں یہ سارے ڈاکٹر، سارے پروفیسر، سارے حکیم بن کر بیٹھ گئے۔ بیٹا سنو بات کو، باتیں بعد میں کر لینا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آج سمجھ لو۔ یہ میری ویڈیو خوب چلے، 25,000 لائکس آ جائیں، 1,000 ویوز آ جائیں، 50,000 ویوز آ جائیں، پتہ ہے کیوں؟ جتنا لوگ دیکھیں گے، جتنا لوگ شیئر کریں گے، جتنا آگے پہنچیں گے، جتنا لوگ سنیں گے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے اٹھا کر وہ سنا دیا۔ پتہ ہے کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ویڈیوز بناتے ہیں، پوسٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ اس پر پیسہ ملتا ہے، ڈالرز ملتے ہیں، ڈالرز۔
بات کو سمجھیں. ہمارے پاس میسیج آتا ہے, اس کو جلدی جلدی آگے شیئر کرو, جو نہیں کرے گا یہ ہوگا اور جو کرے گا یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ ہو گیا تو اب وہ ہو گیا, اب دین کے خلاف, اب مذہب کے خلاف, ابھی مختلف باتیں. لوگ پیکیج نہیں ہے تو پیکیج کرو, بیلنس نہیں ہے تو بیلنس ڈالو, ثواب ملے گا, اجر ملے گا وغیرہ وغیرہ. زیادہ تر یہ کمپنیاں یہ کاروبار کروا رہی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو ہائر کیا ہوتا ہے, میسیج بناؤ, آگے فارورڈ کرو, لوگوں کی دکھتی رگوں سے کھیلو. بات کو سمجھیں. ہر میسیج آگے بڑھانے کا نہیں ہوتا, ہر میسیج سننے کا نہیں ہوتا, ہر ویڈیو سننے کی نہیں ہوتی, ہر ویڈیو دیکھنے کی نہیں ہوتی, ہر بات سوچنے کی نہیں ہوتی, ہر بات سمجھنے کی نہیں ہوتی, ہر بات پڑھنے کی نہیں ہوتی, ہر بات آگے بڑھانے کی نہیں ہوتی. کیونکہ بہت ساری باتیں غیر تصدیق شدہ ہوتی ہیں. قرآن کی ایک آیت آئی, آیت کا ترجمہ غلط کیا, اس کی تفسیر غلط کی, اس کی تشریح غلط کی, اس کی ترجمانی غلط کی, اس کو غلط طریقے سے پیش کیا. تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اس بات کو سمجھیے گا. فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے بڑا پیارا ایک واقعہ ذکر کیا حکایت کے طور پر, کہ ایک دیہاتی ایک وزیر کے پاس ملنے کے لیے گیا. وزیر صاحب نے ذرا بنا سنوار کر اردو ادب کے اچھے خوبصورت الفاظوں کو استعمال کیا. جیسے میں مثال کے طور پر یوں کہوں, آئیے تشریف رکھیے, آئیے تشریف رکھیے, اچھے الفاظ ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی آرام سے اچھے طریقے سے بیٹھ جائیے, میں آپ کو عزت دے رہا ہوں, یہ عزت کے الفاظ ہے. آجا بیٹھ جا, بات تو وہی ہے نا, ابے بیٹھ جا, بات تو وہی ہے نا. فرق ہے کچھ لہجے میں اور بات کے لفظوں میں فرق سے سمجھنے والے کی مینٹلیٹی اور اس کی محبت یا غصے کے جذبات اور خیالات میں فرق پڑتا ہے. بات کو سمجھیں, ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی وزیر صاحب نے, میں وزیر ہوں تو بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ اس سال آپ کے کھیت پر بارش ہوئی. وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, تو انہوں نے فارسی کا لفظ جو اردو ادب میں بہت اچھے لفظوں میں شمار ہوتا ہے, فارسی کے 3 الفاظ استعمال کیے. تو وہ جو دیہاتی تھا نا, وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا, باہر گیا, کہنے لگا وزیر صاحب تلاوت کر رہے ہیں. وہ کیا سمجھا, وزیر صاحب تلاوت کر رہے ہیں. اب اس بات کو سمجھیں کہ جسے بات سمجھ نہ آتی ہو اس کے سامنے کچھ بھی بیان کریں وہ اسے بڑا اچھا سمجھے گا. جس کے بارے میں جس کو معلومات نہ ہو, اب یہ مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, پوسٹنگ بناتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کا غلط ترجمہ ہوتا ہے, حدیث کا غلط ترجمہ ہوتا ہے. ترجمہ اگر صحیح ہوا تو ترجمانی غلط ہوتی, تشریحات غلط ہوتی ہیں, بات کہیں ہوتی ہے وہ کہیں لے جاتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کس چیز کا ذکر کیا, قرآن کا. کیا کہا میں نے کہ قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا, کتنی آیتیں, اور کیوں نازل ہوا؟ اس وجہ سے کہ موقع محل پر نازل ہوتا تھا. ہر آیت کا ایک مقصد ہوتا تھا, وجہ کے تحت قرآن نازل ہوا. ایسے نہیں کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے قرآن لیجیے اور اپنی قوم کو سکھا دیجیے, ایسا نہیں ہوا. یہ قرآن اپنی قوم کو پڑھنے کے لیے دے دیجیے, قرآن خوانی کرنے کے لیے دے دیجیے, بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بٹھانے کے لیے دے دیجیے. نہیں, قرآن کی آیات کا نزول بر موقع ہوا کرتا تھا, ہر بات اپنے وقت اور موقع کی مناسبت سے تھی. اب مثال کے طور پر غلط باتوں کو غلط طریقے سے سمجھنے اور پہنچانے کا کہ نتائج کیا ہوتے ہیں. ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے, ایک انٹرنیٹ کا ڈاکٹر آتا ہے, وہ قرآن کی آیت لیتا ہے, اور نماز کی طرف نہ جاؤ, نماز کی طرف نہ جاؤ, نماز کی طرف جانا نہیں چاہیے, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو جسے میری بات اچھی لگی ہو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, زیادہ پھیلائیے. وہ اپنے ڈالرز کمانے کے چکر میں قرآن کی ایک آیت کو لے کر اپنے حساب سے تشریح کر رہا ہے, ترجمانی کر رہا ہے. ہم دھڑا دھڑا آگے پھیلا رہے ہیں, دھڑا دھڑا, بڑا مزہ آ رہا ہے. یار اتنے پیارے, اتنے خوبصورت پیچھے امیجز لگائے, اتنی اچھی تصویریں لگائیں, اتنا اچھا انداز اختیار کیا, اتنے پیارے طریقے سے بتایا, اور قرآن کا ترجمہ ہی تو بتایا. اب قرآن کا مقصد کیا تھا, کب آیت نازل ہوئی, آگے کیا کہتا ہے قرآن, یہ نہیں سمجھا. یہ نہیں سمجھا, نہ پہنچانے والے نے, نہ پڑھنے والے نے, نہ سننے والے نے, نہ بتانے والے نے. اس بات کو تقریباً لوگ جانتے ہیں, اس وجہ سے میں نے یہ نشانی پیش کی کہ سمجھنے کے لیے کتنی آسان ہے یہ بات کہ نشے کی حالت میں نماز کی طرف جانے سے قرآن نے کہا کہ رک جاؤ, مت جاؤ. اور یہ کب آیت نازل ہوئی, یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب
شراب یا نشے کی اشیاء کے بارے میں ان کی حرمت اب تک ظاہر نہ ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ شراب وغیرہ پیتے تھے۔ جب شراب کو حرام قرار دینے کے لیے آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ چیز بری ہے، اس سے باز آنا ہے، رک جانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ کہاں لے جاتی ہے نماز؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، نماز نیکی اور بھلائی کی بات کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھلائی والی چیز ہے، نماز بے حیائیوں برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو جب نماز ایسی ہے تو پھر برے کام کو کر کے نہیں جانا چاہیے، بری حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے نماز کی؟ طہارت، پاکیزگی، بدن، لباس اور جگہ۔ جس جگہ نماز پڑھیں گے اس کا پاک ہونا، جس بدن کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اس بدن کا پاک رکھنا، اور لباس کا پاک رکھنا، ان تین چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم ان پاکیزگی کو لے کر نہیں پیش ہوں گے تو نماز کس کام کی؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسی حالت میں نہیں آؤ، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص اس بات کو لے کے ویڈیو بنا کر بھیجے، آپ کیا کریں گے؟ اچھی لگے گی نا آپ کو؟ قرآن کی آیت ہے کہ نماز کی طرف مت جاؤ، بھیجنا چاہیے نا؟ نہیں بھیجنا چاہیے، خالی ایک ٹکڑا نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو ایسے مختلف ایسی پوسٹنگز آتی ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور دو لفظ سمجھنے کے بعد پوری نہ سنتا ہوں نہ پوری پڑھتا ہوں، ساری چیزیں مجھے مناسب نہیں لگتا، سمجھ میں نہیں آتا، میری عقل اتنی نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں، اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ ان سارے عالموں کو اور دانشوروں کو سمجھ سکوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یار میں جاہل آدمی ہوں، مجھے ان کی نہیں سننی چاہیے، میں نہیں سن سکتا، نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، تو میں رک جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم سب سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس استعمال کرتے ہیں اور اس قسم کی مختلف چیزوں کو لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں، ایک اور ایسی تصدیقی بات کر کے اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں چھوٹا سا تھا، تقریباً مجھے جو یاد ہے 8-10 سال کا ہوں گا شاید، جب سے مجھے پڑھنا آ گیا تھا، تھوڑا بہت پڑھنا آ گیا تھا، تو میں نے دیکھا مسجد میں پرچے بٹ رہے تھے۔ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں ہوتی تھی، فوٹو اسٹیٹ مشین سے پہلے کیا نام تھا؟ سائیکلو اسٹائل مشین، تو ڈپلیکیٹ مشین اس کو کہتے تھے، تو اس سے پرچے چھپتے تھے۔ اب کسی پرچہ چھاپنے والے نے اپنا دھندا چلانے کے لیے، ناٹ کاروبار، ناٹ بزنس، دھندا چلانے کے لیے اس نے یہ حرکت کری۔ مدینہ شریف میں ایک شیخ صاحب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور حضور نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، ولا حول ولا قوت۔ علماء کرام نے اس کی مخالفت کی، منع کیا کہ یہ پرچے نہ چھاپے جائیں۔ اس میں آگے لکھا ہوتا تھا جو اتنے پرچے چھاپے بانٹے اس کو اتنا ثواب ملے گا، اور جس نے جو نہیں چھاپے گا اس کے ساتھ، جس نے اس کو جھوٹ سمجھا اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اب لوگ خوف سے جو نا پرچے والی چھاپنے والی مشینوں کے پاس، دکانوں کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور چھپواتے تھے، اور دکانوں یہ مسجدوں میں بڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد فوٹو اسٹیٹ مشین آئی، اچھے طریقے سے کتابت کے ساتھ لوگوں نے کرانا شروع کر دیا۔ پھر اور ترقی ہوئی، کمپیوٹر آیا تو کمپوزنگ ہونے لگی، اور بڑے اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اب ڈیزائننگ کے ساتھ وہی پرچہ آ رہا ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے زیارت کا چل رہا ہے، بتائیے۔ یعنی وہ وقت سے لے کر اب تک وہ ایک ہفتہ پورا ہی نہیں ہوا، اور وہ مسلسل وہ زیارت ہو رہی ہے، مسلسل وہ باتیں چل رہی ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن نازل ہو چکا، قرآن میں سب کچھ بیان موجود ہے، حدیثیں آ چکی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرما دیے، سب کچھ موجود ہے۔ کیوں کسی کے کہے میں آ کر ہم اتنی نادانی کو اختیار کرتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر کیوں چیزوں کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں؟ لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے، اور کاروبار کی خاطر لوگ اپنے کاروبار چمکانے کی خاطر ہم جیسے عام مسلمانوں کو، کم علم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس میں ملاوٹ کرتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا شامل کرتے رہتے ہیں۔ اتنا گڑبڑ ہو جاتا ہے، اتنا غلط ہو جاتا ہے، اتنا غلط ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، مجھے بتائیے شیشے میں کیا خرابی ہے؟ شیشے میں کون سی ناپاکی ہے؟ شیشے میں کون سی ناپاکی ہوتی ہے، کون سی نجاست ہے؟ مجھے بتائیں، کون سی غلاظت ہے؟ شیشہ میرے جسم کے اندر ہے، یہ میرے جسم کے اندر سے نکلنے والی کسی غلاظت کے بعد وضو لازم ہوتا ہے، خیال رکھیے گا، یہ فارمولا ہے۔ جسم کے اندر سے کسی ناپاک غلاظت کے خارج ہونے کے سبب سے وضو لازم ہوتا ہے۔ لوگوں نے پھیلا دیا شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
بتائیے، ہم ایسے مسلمان ہیں، ایسی بے شمار باتیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے رہتے ہیں. بھائی یوں نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں ایک اور چھوٹی سی بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، سنیے گا، بڑے کام کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے، اس کا مفہوم ہے. اچھا یہ بات بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں اللہ نے بھی بولا ہے، یہ لفظ بولا ہے بڑا بے شرم لفظ ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے بھی کہا ہے، بدلہ لے سکو تو لے لو. بتائیے کہاں فرمایا؟ کس نے پڑھا؟ کون سی آیت میں پڑھا؟ اللہ نے بھی کہا ایسا کر لو، یہ تو نبی نے فرمایا ایسا کہہ لو. حدیث میں ہے، یہ تو حدیث میں ہے، حدیث میں نبی نے فرمایا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صرف ایک عالم کا حق ہے، سنیے گا، یہ عالم کا حق ہے کہ جب وہ حدیث تحریر کرے، اگر وہ چاہے تو وقت کی قلت کے سبب سے حدیث کا نام اور نمبر حوالہ نہ لکھے اور وہ لکھ دے الحدیث. یہ عالم کا حق ہے. ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کچھ بھی جو سمجھ میں آیا، جو یاد تھا، وہ اٹھا کر لکھ دیا اور کہہ دیا الحدیث. میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے. یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے جب پورے الفاظ ایز اٹ از یاد نہ ہو، مکمل الفاظ یاد نہ ہو تو کہنا چاہیے مفہوم یا خلاصہ. ٹھیک ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے میرے نام سے جھوٹ باندھا، یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نسبت دی کہ یہ نبی نے کہا، جس نے میرے نام کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. کتنا آسان ہے کہ حدیث میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا. جس نے اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ دوزخ میں. اللہ نے بھی بولا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے، یہ تو قرآن میں بھی آیا. کب پڑھا قرآن میں؟ کہاں پڑھا؟ کوئی ایک حوالہ تو دو اللہ کے بندو یار، کوئی ایک حوالہ تو دو. پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیتے ہیں، چلتے پھرتے ایک اخبار میں پڑھ لیا، ایک کہانی میں پڑھ لیا، ایک کتاب میں پڑھ لیا، ایک ڈائجسٹ میں پڑھ لیا، ایک یوٹیوب پہ پڑھ لیا، ایک فیس بک پہ پڑھ لیا، ایک کہیں جناب میسیج میں پڑھ لیا، وہ دماغ میں بٹھا لیا، یاد کر لیا. یہ چلتے پھرتے ہر ایک چیز کو پڑھنے کی عادت جو نا، یہ نقصان پہنچاتی ہے. مجھے بتائیں، چلتے پھرتے سب بھائی سب زیادہ علم ہونا چاہیے، سب کچھ معلومات ہونی چاہیے، ساری معلومات ہونی چاہیے. تو ساری معلومات ہونی چاہیے تو پھر سب کچھ کھانا بھی چاہیے نا. روڈ پہ پڑا ہوا بھی کھانا چاہیے. رزق کو اٹھا کر کیوں نہیں کھا لیتے؟ زمین پہ پڑا ہوا، روڈ پہ پڑا ہوا، چپل پہ پڑا ہوا، چپل کے پاس پڑا ہوا، گٹر میں پڑا ہوا، نالی میں پڑا ہوا، کیوں نہیں کھا لیتے؟ رزق ہی تو ہے، کھا لینا چاہیے پیٹ بھرنے کے لیے. کیوں نہیں کھا لیتے؟ کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے نہیں یار بیماری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا تو وہ جائے گا. ایمان نہیں ضائع ہوتا ہوا نظر آتا. کچھ بھی پڑھ لو، کہیں سے بھی لے لو، کہیں سے بھی سمجھ لو، کسی سے بھی سن لو، کسی سے بھی سیکھ لو اور کہیں بھی پہنچا دو. سب کا سیکھنا چاہیے، سب سے سننا چاہیے، سب کی بات کو پتہ، سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. ارے تمہیں سب کچھ کی بات کرتے ہو، قرآن کتنا پڑھا، کتنا سمجھا؟ 6666 آیتوں میں سے کتنی یاد ہے؟ کتنوں کے مسائل سمجھ لیے؟ 6 حدیث کی کتابوں میں سے کتنی حدیثیں یاد کر لی؟ لاکھوں حدیثیں کتنی یاد کر لی، کتنی سمجھ لی. پھر ہم یہ کہتے ہوئے صحیح نظر آتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ ہم نے سنا ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے تو آج تک تو کبھی نہیں سنا. تو اللہ کے بندے آج سے پہلے سنا کیا تھا؟ کتنا پورا دین سیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا. دین تو یہ ہے کہ ماں کی گود سے، دین کی پہچان علم ہے. ماں کی گود سے کہاں تک ہے؟ خبر تک ہے. اچھا، یعنی علم کی پہچان، علم کو سیکھنا، نالج لینا، سیکھنے کے لیے، دین کے لیے ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، موت تک سیکھتے رہنا ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کے لیے، ہمارے پاس تو حدیث کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اس ملا کی بھی سن لوں، اس مولوی کی بھی سن لوں، اس پاگل کی بھی سن لوں، اس فیس بک والے کی بھی سن لوں، اس واٹس ایپ والے کی بھی پڑھ لوں، اس کی بھی ویڈیو دیکھ لوں، وہ بھی سمجھ لوں، وہ بھی پڑھ لوں، اس کو بھی آگے بڑھا دوں، یہ بھی پہنچا دوں، اس کتاب کو بھی پڑھ لوں، وہ کتاب بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ اخبار بڑا اچھا لگ رہا ہے، وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، سب آگے پہنچا دوں، سب پڑھ لوں. قرآن کب پڑھوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا اپنے علم پر؟ کہاں تک عمل کیا؟ اور میرا علم کیا تھا؟ میرا علم کیا تھا؟ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا جائے گا بندہ جب تک اپنی جگہ سے، قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا، قبر سے نکالا جائے گا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا تب جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اور اپنا علم یعنی تیرا علم کیا ہے مسلمان؟ اے بندے تیرا علم کون سا ہے؟ یہ قرآن اور یہ حدیث ہے. اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟
ہم نے تو کہ یا اللہ کبھی سیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، کہانیاں کتابیں اتنی پڑھتے تھے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا، ہمیں تو وہ شاعر بڑا پسند تھا، ہمیں وہ ادیب بڑا پسند تھا، ہمیں وہ پروفیسر بڑا پسند تھا، ہمیں وہ رائٹر بڑا پسند تھا، میں اس کی ڈائجسٹ پڑھتا تھا، اس کی کتاب پڑھتا تھا، اس کی کہانی پڑھتا تھا، اس کا اخبار پڑھتا تھا، اس کی فیس بک پڑھتا تھا، اس کا واٹس ایپ میسج پڑھتا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، تیرا قرآن میرے پڑھنے کے لیے نہیں تھا اللہ، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نہیں پڑھ سکتا تھا، میں جب تک سارے ڈرامے نہ دیکھ لوں، فلمیں نہ دیکھ لوں، ساری چیزیں نہ سمجھ لوں، میرے پاس وقت تھا ہی نہیں، ان چیزوں کے لیے وقت تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب ملک الموت علیہ السلام آ جائیں تو کیا تو ٹائم نکال لے گا مرنے کے لیے؟ تیرے پاس نہ نماز کے لیے وقت، نہ روزے کے لیے وقت، نہ قرآن کے لیے وقت، نہ حدیث کے لیے وقت، نہ غور و فکر کرنے کے لیے وقت۔ حدیث شریف میں اس کا مفہوم ہے کہ آخرت کے بارے میں جو گھڑی بھر غور و فکر کرتا ہے 60 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، کبھی کوشش ہی نہیں کی، سب کچھ سارے زمانے کا پڑھ لوں، قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنی۔ اچھا میں تو قرآن پڑھتا ہوں بھائی، میں نے فلاں ملا جی کا قرآن پڑھا، فلاں ملا جی کا قرآن پڑھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا قرآن نہیں ہوتا، وہ جو قرآن کے غلط ترجمے لکھتے ہیں نا وہ اللہ کا قرآن نہیں ہوتا، وہ ان لوگوں کا قرآن ہوتا ہے، وہ جھوٹے منافق لوگ ہوتے ہیں جس میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہ چلتے پھرتے لوگوں کے جو قرآن ترجمے پڑھتے ہیں نا الٹے سیدھے، وہ ایک فرقے کا ملا کھڑا ہو گیا، وہ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ۔ تو بھائی اعلی حضرت امام اہل سنت نے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی ترجمانی کے ساتھ ترجمہ کیا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا، یعنی آپ کے وسیلے سے، آپ کی برکت سے، آپ کی وجہ سے۔ جو لوگ آپ کو مانتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، چاہے وہ آپ سے آنے سے پہلے آ کر جا چکے، آپ کی زیارت نہ کر سکے، آپ کے سبب سے ان کے گناہوں کو بخش دیا، اور جو آپ کے سامنے آئے، آپ کے بعد آئے، آپ کے تشریف لانے کے بعد اور تا قیامت آتے رہیں گے، آپ کے سبب سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی نسبت کی سبب سے، صرف آپ کی وجہ سے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پتہ چلا کہ بھائی پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے والی آنکھ، سمجھنے والا دماغ، جیسے روٹی کے لیے سب کا دماغ ہے نا کہ کوئی چپل میں ڈال کر اور باتھ روم میں WC میں ڈال کر نہیں کھاتا، ہر آدمی تھال میں، برتن میں، پلیٹ میں، دسترخوان پہ کھاتا ہے، اتنی سمجھ بوجھ ہے۔ ایسے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آئے نہیں یار یہ عاشق کا قرآن نہیں لگ رہا، یہ کسی مسلمان کا ترجمہ نہیں لگ رہا، یہ کسی منافق کا ہے، دھوکے باز کا ہے، یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ گمراہ کر رہا ہے، اس حدیث کی تحقیق تو کروں، میں اس ترجمے کی تحقیق تو کروں، اس کتاب کی تحقیق تو کروں۔ یقین کریں بعض کتابوں کو پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے ایک دم کچھ ہلجل محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے نہیں یار یہ کچھ گڑبڑ ہے، آگے کہیں نہ کہیں اس نے کارنامہ کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بغل میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر آؤ بھائی تو کرا ہے، لیکن دراصل میں یہ بھائی ہے نہیں، یہ بھائی نہیں ہے، یہ دشمن ہے بیچ میں، جو ہمارا ایمان ضائع کرنے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سوچ سمجھ کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آج سے جس نے میری یہ کان والی بات سن لی، اگر کانوں میں پہنچ گئی ہے کہ بھائی فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، لائکی، ٹویٹر، ٹک ٹاک، یہ سارے جو عجیب و غریب لوگ ان جگہوں پر پوسٹنگ کرتے ہیں، ویڈیوز لگاتے ہیں، اور خاص طور پر نصیحت کی بات اور دین کی بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں سننا۔ جب تک ایسے آدمی کو سننا جس کو آپ جانتے ہو، صرف ایسے آدمی کو سننا ہے، ایسے کو پڑھنا ہے جس کو آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہو، اور جس سے عشق نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ جس کھانے میں دیکھو، کھانا بھی بغیر خوشبو کے نہیں کھاتے نا یار، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، آج کتنا اچھا کھانا پکا ہے، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا ہے آج؟ کھانے کی خوشبو بتاتی ہے کہ آج یہ کھانا ہے۔ تو کھانا بھی بغیر خوشبو کے نہیں کھاتے، تو عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے، وہ کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی خوشبو پھیلائی ہے، کتنا پیارا وہ شعر ہے نا۔ عشق مصطفیٰ کی خوشبو اگر نہ آئے، اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اگر ہلچل پیدا نہ کرے، اگر اندر سائیکلون پیدا نہ ہو، اگر یہ اندر ایک طوفان برپا نہ ہو،
عشق کی مستی اگر یہ ہلائے نہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے اس کے اندر، یہ جعلی کمپنی ہے، 2 نمبر کمپنی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔